السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے سبق میں ہم نے تشدید کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے تنوین کے بارے میں کہ ہم نے 7 سبق اب تک پڑھ لیے ہیں اور ہر سبق میں کچھ نہ کچھ ہم نے جانا اور تھوڑی بہت ہم نے مشق کری۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب سے پہلے میں ان چیزوں کو آپ ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں اور اس کی مشق کرا رہا ہوں کہ جب ہم ساری چیزیں پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے، اور سب سے ضروری چیز کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان تک ہم اس کو پہنچائیں کہ شاید وہ ہمارے پہنچانے کی وجہ سے اس کو پڑھنے لگیں، تو ہم اس کو شیئر کر دیں کہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پہنچانے سے اگر کوئی شخص بھی قرآن کریم پڑھنا سیکھ گیا تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک وہ اس کو پڑھتا رہے گا۔ اور عمل کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا تشدید کو، آج ہم پڑھیں گے تنوین کو۔ کل ہم نے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ نے دو زبر یہ لکھا ہے، دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تنوین کسے کہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب تنوین پڑھا کیسے جاتا ہے؟ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ لکھا الف، جب الف کے اوپر دو زبر آیا تو اب اس کو پڑھا جائے گا الف دو زبر ان۔ اسی طرح سے با کے اوپر دو زبر آیا تو پڑھا جائے گا با دو زبر بن۔ اور یہ آپ کو اس طرح سے جو لکھا ہوا دکھائی دے گا تو وہ ایسے لکھائی دے گا، ہمیشہ ایسے لکھا ہوا آتا ہے، ایسے لکھا ہوا آتا ہے با دو زبر بن۔ زبر جو لکھا جاتا ہے دو زبر وہ الف بنا کر لکھا جاتا ہے با کے ساتھ، لیکن پڑھا صرف با جاتا ہے، با دو زبر بن۔ یہ آپ کو یاد رکھنا، ایسے لکھا ہوا ہر جگہ آئے گا۔ یہ تو میں آپ کی سہولت کے لیے بتا رہا ہوں کہ الف دو زبر ان با دو زبر بن، لیکن ہمیں لکھا ایسا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لکھا جائے گا تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر ہن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن،
स्वाद दो ज़बर सन, स्वाद दो ज़बर ज़न, स्वाद दो ज़बर ज़न, ता दो ज़बर तन, ज़ा दो ज़बर ज़न, आइन दो ज़बर अन, क़इन दो ज़बर गन, फ़ा दो ज़बर फ़न, क़ाफ़ दो ज़बर कन, काफ दो ज़बर कन, ये छोटा काफ, लाम दो ज़बर लन, मीम दो ज़बर मन, हा दो ज़बर हन, हमज़ा दो ज़बर अन, या दो ज़बर यन। देखिए या लिखा गया, सिर्फ दो नुक्ते लगाए गए हैं बना बा के तरीके। ये भी तरीका है, जैसे मैंने शुरू में पढ़ा था, जब किसी हर्फ के नीचे दो नुक्ते लगे हों वो बना चाहे कैसा ही क्यों ना हो, आप ये समझ जाएंगे दो नुक्ते सिर्फ या के नीचे लगते हैं, इसलिए या दो ज़बर यन, और वो भी या दो ज़बर यन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं तनवीन कि तनवीन को हमें समझना है कि तनवीन लिखा कैसे जाता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इनको क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। अब पढ़ा कैसे जाता है कि अलिफ दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, और लिखा हुआ ऐसे आता है, कहीं भी लिखा हुआ ऐसे ही आएगा, समझ गए। सिर्फ एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें अलिफ नहीं लगाया जाता, उसके लिए ये जो गोल ताल होती है, जो मैंने शक्ल बताई थी आपको शुरू में, जब उस पर आता है तब अलिफ नहीं लगाया जाता, ये याद रखिएगा, समझ गए। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ याददाश्त के लिए कि आपको मालूम रहे, तो आप ये समझ जाइए। इसी तरह आप इसको, जैसे आपने ये लिख लिया, इसको लिख लीजिए और इसको मश्क कर लीजिए थोड़ी देर। मैं एक दो बार पढ़ा देता हूँ। अलिफ दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, खा दो ज़बर खन, दाल दो ज़बर दन, जाल दो ज़बर जन, रा दो ज़बर रन, जा दो ज़बर जन, सीन दो ज़बर सन, शीन दो ज़बर शन, स्वाद दो ज़बर सन, ज़ाद दो ज़बर जन, ता दो ज़बर तन, ज़ा दो ज़बर ज़न, आइन दो ज़बर अन, ग़इन दो ज़बर गन, फ़ा दो ज़बर फ़न, काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़बर कन, लाम दो ज़बर लन, मीम दो ज़बर मन। एक वाव आता है, मीम, वाव दो ज़बर वन, हा दो ज़बर हन, हमज़ा दो ज़बर अन, या दो ज़बर यन। ठीक है, ये है, ये तो बताने के लिए था सिर्फ, समझ गए। तो ये चीज़ें हमें याद कर लेनी है, इसको रट लें, इंशाल्लाह रटते हैं तो हमें याद हो जाता है। कोई चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं 5 मिनट 10 मिनट हम इसको याद करें। इसी तरह सारी चीज़ें हैं, जैसे ज़बर की है, अब इसके नीचे अगर ज़ेर लगा दे तो क्या हो जाएगा, अलिफ दो ज़ेर इन हो जाएगा, बिन बा दो ज़ेर बिन हो जाएगा। वो इस तरह नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जो ज़बर हैं वो इस तरह लिखे हुए आएंगे, बाकी जैसे हर्फ लिखे जाते हैं ऐसे ही लिखा जाएगा, उसमें ये अलिफ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, समझ गए। ये बताने के लिए है। तो इस तरह से हम एक एक को हम पढ़ा देते हैं कि अब हमने ज़बर को पढ़ा दिया, अब हम ज़ेर को पढ़ा देते हैं। ये लिखा हुआ है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसी तरह दो ज़ेर की पढ़ लें, अलिफ दो ज़ेर इन, पा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, सा दो ज़ेर सिन, हा दो ज़ेर हिन, जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर हिन, खा दो ज़ेर खिन, दाल दो ज़ेर दिन, जाल दो ज़ेर जिन, रा दो ज़ेर रिन, जा दो ज़ेर जिन,
سین دو زیر سین، شین دو زیر شین، صاد دو زیر سین، ضاد دو زیر زین، تا دو زیر تین، زا دو زیر زین، عین دو زیر عین، غین دو زیر غین، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، واو دو زیر ون، حمزہ دو زیر ان، ہا دو زیر ہن، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین. یہ ہے دو زیر کو کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا کہ الف دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر ہن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر زن، تا دو زیر تن، زا دو زیر زن، عین دو زیر عین، غین دو زیر غین، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، واو دو زیر ون، حمزہ دو زیر ان، ہا دو زیر ہن، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین. یہ ساری چیزیں سمجھ گئے. اب اسی طرح ہم اس کے اوپر پیش لگاتے جائیں. الف دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش رن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش زن، تا دو پیش تن، زا دو پیش زن، عین دو پیش ان، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش کن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، واو دو پیش ون، حمزہ دو پیش ان، ہا دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون. یہ سمجھ گئے. آپ نے زبر کا پڑھ لیا، زیر کا پڑھ لیا، پیش کا پڑھ لیا. سمجھ گئے. یہ ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں. جب دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب ساری چیزیں آپ ایک ایک کر کے ساری چیزیں آپ پڑھ لیں گے تو جب اب کچھ چیزیں باقی ہیں میں وہ پڑھا کر پھر انشاءاللہ قرآن کریم شروع کروں گا کہ ساری چیزیں میں پڑھا دے رہا ہوں آپ کو. جو جو چیزیں حرف کے اوپر یا نیچے یا ملانے کے لیے یا دو بار پڑھنے کے لیے یا کھینچنے کے لیے جتنی آتی ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں بچی ہیں انشاءاللہ وہ میں پڑھانے کے بعد پھر آپ کو قرآن کریم شروع کراؤں گا. پھر میں اس کو ایک ایک لفظ کو لکھ کر جتنی چیزیں آپ نے پڑھی وہی سب چیزیں آئیں گی. کوئی الگ سے چیز نہیں آئے گی. یا تو حرکات آئے گی، یا تو جزم آئے گا، یا تو تشدید آئے گی، یا تو تنوین آئے گی. پھر اب اگلے سبق میں ہم پڑھائیں گے کہ حرف کو کھینچنے کے لیے کیا چیزیں آتی ہیں. جس طرح سے ہندی میں ماترائیں آتی ہیں، جیسے آ کی ماترا آتی ہے اور بڑے او کی ماترا آتی ہے، بڑے ای کی ماترا آتی ہے. تو اسی طرح سے عربی میں کھینچنے کے لیے کیا آتا ہے وہ ہم پڑھائیں گے. اس کے 2 یا 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑی الٹی پیش، اس کو بھی کھینچنے کے لیے آتا ہے. ایک آتا ہے حروف مدہ انشاءاللہ، وہ سب جب ہم سبق میں پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ایک مد آتا ہے. 3 چیزیں آتی ہیں. یہ 3 چیزیں کھینچنے کے لیے آتی ہیں انشاءاللہ. اب ان سبقوں کو ہم آگے پڑھیں گے کھینچنے کے لیے کہ حرف کو کھینچا کیسے جائے، اس کا طریقہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھ لیا تنوین کو کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو ہم نے پڑھ لیا اور ان کا پڑھنے کا ہم نے طریقہ بھی سیکھ لیا کہ اگر 2 زبر لگے ہوں تو الف 2 زبر ان ہو جائے گا، زیر لگے ہوں تو الف 2 زیر ان ہو جائے گا،
پیش لگے ہوں تو الف دو پیش ان ہو جائے گا. تو ہم نے یہ پڑھ لیا. اس کو انشاءاللہ آپ رٹ لیں تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلا سبق انشاءاللہ کل ہوگا.